الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ایک بیماری بتلائی ہے، اور وہ ہماری بیماری بد نگاہی ہے. بد نگاہی انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے، یا انسان علم حاصل کر لے، یا انسان بڑا دیندار بن جائے، یا عبادت گزار بن جائے، یہ بد نگاہی ایسا عمل ہے کہ ہر شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ابتلا عام ہے، یہ بیماری عام ہے. میرے دوستو، یہ بد نگاہی، بری نظر، غیر محرم کی طرف دیکھنا، یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے کتنے بھی راستے اختیار کر لے، لیکن اگر اس کے اندر بد نگاہی کی بیماری ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنی اصلاح کبھی بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس ایمان والے کے اندر بد نگاہی ہوتی ہے، غیر محرم کی طرف نظر دوڑاتا ہے، تو جو اس کا باطنی بیماری ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کا دل ہے، تو ڈائریکٹ اس کے دل کے اندر بد نگاہی اثر کرتی ہے، اور پھر اس دل کے اندر صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت نہیں آ سکتی. اس لیے بد نگاہ سے بچنا چاہیے. اور آج کے حالات میں انسان جب گھر سے نکلتا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہے، تو حفاظت نہیں کر سکتا. آج عریانی کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، بے حجابی کا دور ہے، ہر طرف فیشن کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے. تو اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان غیر محرم کی طرف نظر دوڑا دیتا ہے اور خود بخود نگاہ چلی جاتی ہے.
تو اس بیماری سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور میرے دوستو، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ شیطان جب کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایمان والے کی نگاہ کو غیر محرم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ اس کا سب سے زہر والا تیر ہے۔ شیطان اپنا اثر جس طریقے سے بد نگاہی سے کرواتا ہے، اتنا اثر شیطان اور کسی طریقے سے نہیں کرواتا۔ یہ اس کا سب سے بڑا داؤں ہے، اور جو ایمان والے شیطان کے اس داؤں کو برداشت کر لیتے ہیں، شیطان کی چال میں نہیں آتے، اس کے داؤں کو وار کرنے نہیں دیتے، پھر میرے دوستو وہ ایمان والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، آنکھوں کی نعمت، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا اگر ہم کوئی ثانی ڈھونڈنا چاہیں، اس نعمت کا اگر ہم بدل تلاش کرنا چاہیں تو ہم اس کا بدل تلاش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ آنکھوں کی نعمت مفت میں دی ہے، بن مانگے دی ہے۔ آنکھوں کی یہ نعمت ان لوگوں سے جا کر معلوم کرو جن کے پاس بینائی نہیں ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اور جن لوگوں کی آنکھوں کی روشنی خراب ہوتی چلی جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ چاہے میری ساری دولت چلی جائے، میں اپنی ساری دولت کو قربان کر دوں گا، بس میری آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی زبردست یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ آنکھوں کی نعمت دی ہے، اگر ہم ان آنکھوں کی نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کریں گے، اللہ نے جو باؤنڈری بنا دی، جو حدود بنا دی، ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے ان آنکھوں کو استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس استعمال کے کرنے کے اوپر ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایمان والے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو ان کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ شوہر گھر میں داخل ہو، بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی پھر دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب بظاہر اللہ نے ہمیں نعمت بھی دی ہے، اگر ہم اس نعمت کو صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے اختیار کریں گے تو اس اختیار کے اوپر ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر اس نعمت کا غلط فائدہ اٹھائیں گے، غلط طریقے سے غیر محرم کی طرف دیکھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہے۔ اس لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک ہوتا ہے میلان اور ایک ہوتا ہے مقتضا۔ میلان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات آئی، یہ وسوسہ پیدا ہوا، یہ خیال آیا
کہ میں فلاں عورت کو دیکھ لوں، اب یہ دل میں اس کے وسوسہ اور خیال پیدا ہوا، تو اس خیال کے پیدا ہونے پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مقتضی اس کے اوپر عمل کرے گا، غیر محرم کی طرف نگاہ کو دوڑائے گا، غیر محرم کی طرف غلط نظر سے دیکھے گا، تو میرے دوستوں یہ دیکھنا حرام ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے کسی غیر محرم کی تصویر آئی اور اس تصویر کو دیکھ کر ہمارے دل میں جذبات ابھر رہے ہیں، ہمارے دل میں شہوت جاگ رہی ہے، تو میرے دوستو کسی موبائل کے اندر یا کسی اخبار کے اندر غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے، اور اگر ہم اس سے شہوت اور جذبات ابھرنے لگے، ہمیں اس سے مزہ آئے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر ہماری نظر کسی غیر محرم کی طرف پڑی اور وہ غیر محرم زندہ ہے تب تو زیادہ گناہ ہے، اور اگر وہ زندہ بھی نہیں ہے، حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن تصویر دیکھتے ہیں، اور یہ چال چلن آج اس دور میں بہت عام ہے، تو میرے دوستو تصویر دیکھنے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں الفاظ یہی تو ہیں کہ شیطان کے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر یہ ہے کہ وہ ایمان والوں سے بد نگاہی کرواتا ہے، غلط نظر دوڑاتا ہے۔ اور پھر شیطان چال کیا چلتا ہے کہ بھئی آپ کو صرف دیکھنا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے، کسی سے زنا نہیں کرنا ہے، یہ شیطان داؤں مارتا ہے۔ لیکن میرے دوستو جب ایمان والا نگاہ دوڑاتا ہے، کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، تو پھر وہاں سے ہی غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں سے ہی فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو جنت سے نکالا، ابلیس کو جنت سے نکالا، تو قرآن کے الفاظ ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم۔ تو اللہ سے اس نے یہ اجازت مانگی، اے اللہ تو مجھے قیامت تک اس بات کی مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے بہکاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مہلت دے دی۔ اب چنانچہ شیطان جو وار کرتا ہے دائیں سے، بائیں سے اور آگے سے، پیچھے سے کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان راستے میں چلتا ہے، اب اگر وہ چاروں سمت میں دیکھے گا جو قرآن کریم نے بیان کی، تو شیطان اس کو اچک لے گا، لیکن شیطان دو سمت بیان کرنا بھول گیا۔ اب دو سمت کیا ہے کہ اوپر سے اور نیچے سے نہیں بہکا سکتا۔ اب آپ غور کریں کہ اگر ہم راستے میں اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو اوپر دیکھ کر چلیں گے تو ہم اپنے گھر تک جانے میں ہمیں کتنی ٹھوکریں لگیں گی، آپ اس کا اندازہ خود لگا لو۔ اب سمت بچی کون سی ہے؟ اب سمت بچی ہے نیچے کی۔ اب لہٰذا ہمیں شیطان کے تیروں سے بچنا ہے، تو اپنی نگاہ کو، اپنی نظر کو، اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلنا ہے، تب ہم شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجیے آپ ایمان والوں سے
کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ نگاہوں کا نیچے رکھنا، اپنی نظر کو نیچے رکھنا، میرے دوستو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کے اوپر عمل کر لیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ صرف اس سنت کے اوپر عمل کر لیا، اس آیت کے اوپر عمل کر لیا، قرآن کے اس حکم کے اوپر عمل کر لیا۔ صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ کی فوج میں تھے، لشکر میں تھے، وہ سپہ سالار تھے۔ وہ لشکر بڑا زور و شوروں پر تھا، لیکن ایک قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت جد و جہد کر لی، بہت کوششیں کر لی، لیکن فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب جو کفار لوگ تھے، جو ان کا بادشاہ تھا، اب اس نے اچانک اس بات کی دعوت دے دی کہ آپ ہمارے قلعے میں آ جائیں اور قبضہ کر لیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی جو شخص اتنی اس نے جد و جہد کی، اتنی کوشش کی، اتنی لڑائی کی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا اور قلعے کو فتح کرنے نہیں دیا۔ اب اچانک اس نے ہم سے کیسے کہہ دیا کہ آپ اور قلعے کو فتح کر لو، قبضہ کر لو۔ لیکن میرے دوستو، جو حقیقت میں ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان جن کے اندر پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، تو حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب فوراً ان کے ذہن میں یہ والی آیت آئی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب صحابہ کرام کو یہ پیغام دے دیا کہ جب آپ قلعے میں داخل ہوں گے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر، صرف اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے اور قلعے میں داخل ہوتے چلے جانا ہے۔ اب انہوں نے کیا حیلہ بنایا تھا؟ ان کے کفاروں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام کو اپنے گھروں سے دور ہوئے بہت زمانہ ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے گھر نہیں گئے تو اپنی بیویوں سے بھی ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اب انہوں نے جو قلعے کا راستہ جا رہا تھا، اس راستے کے دونوں جانب لڑکیوں کو بٹھا دیا، خوب سوار کر، خوبصورت بنا کر، زیور پہنا کر بیٹھا دیا، تاکہ صحابہ کرام کی نگاہ ان لڑکیوں کے اوپر پڑے اور پھر وہ اپنے مقصد کو بھول جائیں اور ان کے چکر میں پڑ جائیں۔ لیکن وہاں پہلے ہی حکم بتا دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ جب صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو گئے، قلعہ بھی فتح ہو گیا، اور نیچے نگاہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمارے اندر ایمان کی حلاوت ہوگی، ہمارے اندر ایمان کی شیرینی ہوگی۔ میرے دوستو، ہم کسی غیر محرم کو دیکھتے ہیں، اچانک نگاہ پڑی، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں، اچانک غیر اختیاری طور پر پڑ گئی، لیکن اب ہم جان بوجھ کر اپنے اختیار سے
اپنی نگاہ کو جمائے رکھے، اب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اسی لیے اب ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، اپنے نفس کے اوپر قابو پانا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر عبدالحی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کسی غیر محرم کی طرف دیکھیں، اگر ہم اپنے ذہن میں اس بات کا تصور کر لیں کہ اگر ہمارے سامنے اس وقت میرے باپ آ جائے، میرے والدین آ جائیں، تو کیا میں اپنے والدین کے سامنے اپنی نگاہ کو غیر محرم کی طرف رکھوں گا؟ اگر میرے سامنے میری اولاد آ جائے تو میں اپنی اولاد کے سامنے اپنے اس عمل کو جاری رکھوں گا۔ اگر اپنی اولاد کے سامنے جاری نہیں رکھ سکتا تو پھر اس عمل کو چھوڑ دے، نہ کرے، اور پھر اس سے آگے سوچے کہ اگر باپ نے دیکھ لیا، کہ اولاد نے دیکھ لیا، تو میری دنیا کے اوپر تو فرق پڑے گا یا آخرت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر اور آگے سوچ لے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی تو دیکھ رہا ہے، احکم الحاکمین تو دیکھ رہا ہے کہ مجھے غیر محرم کی طرف کے اوپر نظر نہیں دوڑانی ہے۔ اور پھر آگے ڈاکٹر عبدالحی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور اس وقت ہمارے استاذ، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بچے، ہماری اولاد سب ہوں گے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہہ دے کہ میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دوں گا، لیکن تم نے دنیا کے اندر جو بد نظری کی ہے، دنیا کے اندر جو تم نے غیر محرم کو غلط طریقے سے دیکھا ہے، تو میں تمہاری فلم چلا دوں پوری زندگی کی، تو میرے دوستو اس وقت ہم آگ میں جانا تو برداشت کر لیں گے، لیکن اس بات کو کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے استاذ، ہماری اولاد کے سامنے ہماری فلم چلائی جائے۔ تو جب ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس عمل کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں اس عمل کو۔ ہم غلط نظری نہ کریں، بد نگاہی نہ کریں، غیر محرم کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، اس سے ایمان کی ساری حلاوت چلی جاتی ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اور ہمت کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ کہ جب زلیخا نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کو دعوت دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمت کی، اپنے ارادے کو مضبوط کیا۔ بظاہر ان کو دکھ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ تالے بند ہیں، لیکن ان کا کام دروازے تک بھاگنے کا تھا۔ انہوں نے ہمت دکھائی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس دروازوں کو کھول دیا۔ اسی لیے میرے دوستو ہمیں پہلے خود ہمت کرنی ہے، اپنے نفس کے اوپر قابو پانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، پھر آگے اللہ سے مانگنا ہے۔ اب میرے دوستو ایک شخص مغرب کی طرف جا رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے مشرق کی طرف پہنچا دے۔ یہ دعا قبول ہوگی؟ بھاگ رہا ہے مغرب کی طرف اور دعا مانگ رہا ہے مشرق کی، تو یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی لیے آج کے لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی شیخ کے پاس جائیں اور ایک پھونک مار دے اور ہمارا کام تمام۔ ایسے نہیں چلے گا میرے دوستو، پہلے اپنے آپ کو ہمت کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، بد نظری سے بچانا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ میرا جتنا کام تھا میں نے کر لیا، اب آگے تجھے بچانا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگ لی، اپنا کام کر لیا، اب آگے اللہ کو اپنا کام کرنا تھا۔ فاستجبناہ ونجیناہ من الغم،
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انسان ہمت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے، تو ہم مؤمنین کو اسی طریقے سے نجات دیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، بد نظری سے بچنی چاہیے۔ یہ شیطان کے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر ہے، اور ہم اپنی اصلاح کے کتنے بھی راستے اختیار کر لیں، کتنی بھی عبادت کر لیں، جب تک ہم غیر محرم کی طرف دیکھنا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے اوپر ہماری کسی عبادت کا اثر نہیں پڑے گا۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بد نظری سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔